چلتے ہیں آگے جہاں بہت زیادہ اموات ہوئی ہے وہاں چلتے ہیں. جمعه په ورځ واده و پلان به چې تللی و او هغه هلک راته هغه هلک پاتې یو پلار پاتې او درې ترونه راغلي هغه پاتې نور دا ټول کور والا چې دي دا سره د وړو ټول ختم شوي 35 کسان 35 کسان لا اوس پکې لا دوه درې لاش راغلي او دا واده و دا هلک واده و راغلی دی جمعې په ورځ هغه راغلی دی افطار په ورځ واده و د جمعې په ورځ دا واقعه راغلی صحیح ده دغه هلک پکې پاتې شوي 35 کمرې دي چې و دا ټولې وړی دی مثال د دې شاته 10 کمرې نوی راخ کړی دی هغه هم وړی دی د دې کور والا ټول لوی واړه تللي دي غرق شوي دي د دې تباهي شوې ده مثال د دې څونه کسان وړي دي کورونه د دې نه 35 دسې تللي دي د دې کور دوه تنه په درې په بارو دوه ترونو یو هغه هلک دی او واده یې جمعې په ورځ هغه غاړې ته ګولي بان اچولی دغه هلک راغلی دی د جمعې په ورځ راغلی دی د اتوار په ورځ واده و واده له راغلی دی شیشې شتې نه کور نشته مخلوق یې وړی دی تباهي شوې ده د دې سره چې صحیح دغه کول پکار دي د دې سره اخلاص پکار دی الله دې مدد وکړي الله دې سويلة دا تر دی ها دا تر یو بګې دی بچ ولا زموږ شوي دي زموږ لازمه ماشومه لور ده یقین به خدای مې د ګولونو چې هغه لا پته ده یو بل زما راغله نشته دی ولازم چې سبي وګته پیدا شي سړي ته درد ختم شي کنه. ناظرین اس وقت میں قادر نگر میں موجود ہوں اور یہ وہ علاقہ ہے جو سیلاب سے متاثرہ ہے. یہاں پر شادی کی خوشیاں جو ہے نا منانے کے لیے تیاریاں کی جا رہی تھی لیکن ایک دم طوفان آیا سیلاب آیا اور اس نے تباہی پیر دی. خوشیوں کا جو گرد تھا بلکہ دیگر جو اس محلے میں ان کے ساتھ شریک تھے تمام کے جو مکانات ہے وہ بہ گئے. بہت زیادہ امواتیں ہوئی شہادتیں ہوئی. یہاں اس وقت ہمارے ساتھ دلہا موجود ہے. ان سے تھوڑی سی بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کے خاندان کے 26 افراد جو ہے نا اس سانحے میں شہید ہو گئے ہیں. اس کا کچھ مسنگ ہے اور کچھ ابھی مطلب انہوں نے دفنائے ہیں. بہت ہی سخت ترین صورتحال ہے. اس کو برداشت کرنا بھی مشکل ہے لیکن میں ان سے ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں زیادہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کا نام کیا ہے اور یہ بتائے کہ اس وقت آپ سے کیا پوچھوں کیا تیاریاں کی جا رہی تھی اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کدھر تھے؟ جی ہمارا نام نور محمد ہے اور ہم مجیشہ میں رہتے تھے اور گھر آنا تھا جمعہ کے دن. میرا والد صاحب اور میرا بھائی ایئرپورٹ پہ آئے تھے. ہم راستے میں تھے. اس نے میرے چچا ہے اس نے کال کیا سیلاب آیا سب کچھ تباہ ہوا ختم ہوا گھر بھی سب کچھ ماں بہن چاچا دادا سب کچھ. اور آپ کی شادی تھی اتوار والے دن کو؟ جی ہمارا شادی آپ 2 دن پہلے مطلب پہنچے. جی 2 دن پہلے. بہت ہی قیامت صغرا ہے. بہت ہی خراب صورتحال ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت مطلب آپ کی جو یہ مکان ہے کتنے کمروں پر مشتمل تھا کتنے جو ہے نا افراد شہید ہو گئے اس میں؟ جی اس میں 26 لوگ شہید ہوئے اور 34-35 کمرے تھے. بالکل ٹھیک. میں تھوڑا سا یہ واضح کر دوں کہ ہمارے جو بنیر سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی لوگ ملیشیا میں ہیں اللہ نے ان پر بہت رحم کرم کیا ہے. وہاں پر ان کے اپنے کاروبار بھی ہے. اگر ملازمت بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بالکل بہت ہی یعنی پوری ان کے باپ دادا نے اور انہوں نے محنت مزدوری کر کے یہ بہترین مکان بنایا. تقریباً 10-15 کروڑ روپے سے یہ زیادہ کی لاگت والی مکان تھی. لیکن آج یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں صرف ایک سیڈ رہ گیا ہے اور یہ 2 منزلہ ایک عمارت رہ گیا ہے. باقی سب کچھ ختم ہے. آپ بتائیں آپ یہاں کے مقامی ہیں. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کہیں گے کس طرح یہاں صورتحال اس وقت جاری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عظمت ہے اور بچپن سے عمر دوست ہے میرا ان سے تعلق ہے. اور ابھی بتانے کا تو ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے. لوگ آتے ہم وہی ایک قصہ سناتے ہیں بس. یہ دوست ہے ہمارا. اس نے مجھے جب کالکی میں بشار میں تھا میں فوراً پہنچ گیا ادھر تو اس نے مجھے کہا کہ 26 افراد شہید ہو گئے ان کے گھر کا اور بس ابھی 2 لاشیں اس کی ایک بیٹی اور ایک بھائی کی بیٹی ہے وہ لاپتہ ہے ابھی تک. تو گزارش یہی ہے
باتیں تو ہم نے بہت کی، لیکن جتنے بھی تنظیمیں ہیں سب سے پہلے تو ان سب تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مہمان آتے ہیں نا، جو کراچی سے اور لاہور سے مختلف پاکستان کے مختلف شہروں سے لوگ آتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مستحق کون ہے، اور جہاں پہ وہ اسپاٹ ہے، متاثرہ اسپاٹ ہے، ان کو وہ معلوم نہیں ہے۔ نیچے لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمر کے دوست ہیں، یہ وہ پلان کے ہمارے رشتہ دار ہے، مامو چاچو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ بیچارے اس کو یہ نہیں پوچھتے کہ آپ ہے یا نہیں ہے، نہ کوئی کارڈ چیک کرتے۔ اس طرح کے حالات میں تو یہ نہیں پوچھ سکتے، بس وہ جو نقد کیش پیسے ہیں ان لوگوں کو دیتے ہیں، وہ ضائع ہوتے ہیں۔ ہمارا سنا ہے کہ کل بھی 50,000 روپے ان لوگوں کے نام سے، ہاں ان کے نام پہ وہ بندے نے مجھے بتا دیا کہ میں نے نیچے وہ، لیکن وہ بہت دور تھا 1 کلومیٹر۔ میں نے بندے کو پیسے دے دیا، میں نے کہا آپ کو اتنا کسی سے پوچھ لے کہ عمر کون ہے، تو اس نے کہا کہ عمر میرا کزن ہے، تو اس کے تو سارے فیملی تباہ ہو چکی ہے۔ تو ہمارا یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے کائنڈلی پوچھ کے آتے، اور جہاں پہ ان لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں وہاں پہ آ کے اور یہ اسپاٹ دیکھ لے، اور یا جگہ پہ آ کے ان لوگوں کا پوچھ لے۔ ہر کوئی کہتا ہے کہ بس میں عمر کا وہ ہوں، رشتہ دار ہوئے ہو، تو کائنڈلی یہ قیامت والا دن ہے، ان پہ اس طرح کے حرکتیں نہ کرے۔ اور میں ایک گزارش اور کروں لوگوں سے کہ جتنا بھی راشن آتے تو اس میں وہ تیار کھانا نہیں لانا ہے، بالکل چاول اور یہ جو جتنے بھی وہ چیزیں ہیں نا وہ نہیں لے کے آنا۔ وہ اس طرح کے راشن کی ضرورت ہے ادھر، دال چاول، تاکہ ایک ہفتہ جو سسٹم ہے وہ گھر کا تو چلے گھر کا، ہاں نا، ایک ہفتہ بعد یہ حالات نارمل ہوتے، ہم تو پھر اس پہ ہو رہی سارے مہمان اور جتنے بھی تنظیم ہو تو چلے جاتے ہیں۔ ابھی اس کا نہ گھر ہے کہ اس کا زندگی جو ہے وہ نارمل طریقے سے، ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نارمل، اس لیے کہ وہ جو شہادتیں ہوئی اس کی ازالہ نہیں کر سکتے۔ نہیں، وہ تو زندگی بھر کا حصہ بن ہاں گیا۔ ہاں، ابھی اس کا زندگی کا حصہ بن گیا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے کہ جتنے بھی لوگ ہیں، ہمبل ریکویسٹ ہے ان لوگوں کو، ملیشیا میں ہے ان بھائی کے جو دوست ہے وہاں پہ، وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دے۔ یہاں پہ بڑے مطلب نقد کی ضرورت ہے تاکہ وہ دوبارہ یہ گھر بن جائے، ان کا کچھ بن جائے۔ یہ سارے جو آپ کو نظر آتے یہ زمین تھی، یہاں پہ فصلیں تھے، وہ سارے ختم ہو گئے، یا یہ جو جگہ ہے یہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو ہمبل ریکویسٹ ہے کہ دوسری جگہ پہ شپ ہونا پڑے گا ان لوگوں کو۔ تو ان کی سارے جو زمینیں تھے یہاں پہ تھے، ابھی یہ زمین خریدنا، پھر اس پہ یہ لمبا پروسیس ہے۔ ہم ریکویسٹ ہے کہ کیش کے طور پر ان لوگوں کی مدد کرے، بس یہ ضروری ہے۔ جتنے بھی ہمارے مسافر لوگ ہیں، ہم اس کو ہمبل ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہاں پہ ان لوگوں کے لیے چاندہ کرے، اور جو جتنا بھی، مجھے یقین ہے جتنے بھی ورسز پاکستانی ہیں وہ ضرور کریں گے، اور جو بھی مجھے سنتا ہے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضروری ہے کہ آپ مالی تعاون کرے، ان لوگوں کو براہ راست مدد کرے، نہ کسی کے ہاتھ کے ذریعے، نہ کسی اور کے ذریعے، براہ راست آپ لوگ آئے اور ان لوگوں کی مدد کرے۔ ان لوگوں کو دوبارہ آباد کرنا ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں۔ اللہ کا نے جو مقرر کیا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن آگے ان لوگوں نے جینا بھی ہے۔ سر لاسٹ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس عمر کا جو نمبر ہے، کنٹیکٹ نمبر، وہ بتائیں آپ، اس ویڈیو پہ آپ میں ڈال دوں گا، ہاں ویڈیو پہ ڈال دیں، ہم اس کو اپنا نمبر بتا دیں۔ عمر، چونکہ آپ کا بھتیجا جو ہے نا آپ کے ساتھ ہے، آپ کی خاندان جو ہے نا، بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اب نہیں رہے، کیا آپ دیکھ رہے اس وقت کس طرح کیا ہوگا، اور کیا آپ نے سوچا ہے، کیا آپ سوچ سکتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں سوچ سکتے، لیکن کیا ہوگا؟ ہمارا بھی سوچتے ہے کہ ہمارے بچے لاپتہ ہے، اللہ کرے اسے وہ ہمیں ملے، ہمارا غم ختم ہو، بس ہمارے بس یہی ارمان ہے، بس کسی چیز اور چیز کا ارمان بھی نہیں ہے، بس۔ یہ بتائیں کہ اس وقت یہ جو مطلب لوگ آ رہے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، پورے پاکستان سے مطلب لوگوں کے ہمدردی آپ لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں تک وہ پیغام، وہ جو ان کی ہمدردی ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ سیاسی بندے بھی آ رہے ہیں، تنظیمیں بھی آ رہے ہیں، لیکن جو لوگ ہیں راستے میں جو ایک حرکتیں کر رہے ہیں، ہمیں بہت محسوس کیا ان لوگوں نے، بس۔ میرے درخواست ہے ان لوگوں سے کہ ایک حرکت مت کرے، یہ تو ہمارے یہ تو قیامت کا مناظر ہے، ایسا قیامت بعد میں آئے گا،
हमने तो दुनिया में क़यामत देखा है बिल्कुल ये क़यामत है, बिल्कुल क़यामत है। बस यही تاسو چې کومه سخته په تاسو راله الله دې تاسو مدد وکړي. خو دا یو خبره زمونږ د پښتنو ورونو ته هم یو خپل پیغام ورکړه چې کوم بهر ملکونو کې دي هغه ما اورېدلي چې ستاسو په نامه باندې خلک پیسې وصولۍ لګیا دي، نو هغو ته یو پیغام ورکړئ، هغو ته څه ویل غواړئ؟ یاره زما خو هر چا دا درخواست دی مهرباني کوئ یوازې زه متاثره نه یم زه به تاسو ته وښیم زموږ روغ چم تللی دی زما دا ګاونډیان متاثره دي د هغوی تیجه چا پکې 10 دي د چا 9 دي زموږ د دې یو بابا زامن دي 15 کور یو د هغه تقریبا د 15 کور 35 فیملی د ممبرز دي او داسې زموږ د نور ګاونډیان دي تقریبا 80 90 ډېر دي دلته او زموږ بیګا موږ د ملګرو ته وي داسې موږ روانو یو ملګرو سره زه تلمه نو دنیا خلک راغلي او امدادونه راوړي نو هغه خو زموږ چې کوم متاثرینو غریبانو په خپلو مړو سره غم دی زموږ خو د خپلو مړو سره غم دی مونږ په چا پسې به دغه پسې نه ګرځو چې مونږ د وړو تر وړه راکړي بالکل ټیک. مونږ په چا پسې نه ګرځو مونږ په جیب کې پیسې کېږي نو هغه چې څوک راشي نو هغه ورته څوک څه وایي والله زموږ پرون دا زما ملګری یو کس راغی او ته چې زه تره یم ماما یم یو کس راغلی د رستم نه راغلی و ډېر مردان نه راغلی زموږ دپاره راغلی و نو ده بې شاغلی اواز وکړي زه خو 17 سال ملګری یم ته څنګه ستا ماما یا تره او ماما چې راکوز شو ما سلام وکړه هغه بې انتها به ژړاو نو د خلکو غلط حرکتونه شروع کړي نو زما درخواست دی دا خو د قیامت حالات دي زمونږ په نوم باندې غلط حرکتونه مه کوئ بس دغه یو درخواست مې دی بالکل ٹھیک بالکل او ٹھیک. ایسا ہے میں نے اس لیے جان بوجھ کر عمر سے اور پشتوں میں بات کی تاکہ ہمارے جو ورسیز پاکستانی ہے ہمارے جو پختون بھائی ہے وہ سمجھ سکے اور وہ مطلب ان کے جو پیغام ہے وہ ان تک پہنچ جائے. تو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس قادر نگر میں جو متاثرین ہیں ان کی مدد کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس اسپاٹ پہ آنا چاہیے. تھوڑا سا یہ اسپاٹ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پتھر ہی پتھر ہے پورا یہ علاقہ آپ دیکھ لیں یہ ان کے مکان ہے. یہ آپ کو یہاں پر آنا ہوگا اور یہاں سے جو ہے نا آپ جو دیگر متاثرین ہیں وہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس قسم کے مناظر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دکھائے. ایک خاندان کے 26-27 افراد 28 افراد ایک دم چلا جائے اور واپس آنے کا کوئی مطلب وہ نہ ہو اس کو دفن کیا جائے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں پر 35 ایک اور گھر سے جو ہے نا 35 افراد جو ہے نا وہ بھی جان بحق ہے 10 کے کوئی اور ہے. انہیں مختلف فگرز ہے لیکن ٹوٹل یہاں سے 90 سے لے کر 100 تک افراد جو ہے نا اس قادر نگر کا جو یہ محلہ ہے پورا یہ یہاں سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ وفات ہو چکے ہیں شہید ہو چکے ہیں زخمی بھی ہے. لیکن ان لوگوں کی آبادکاری کے لیے ضروری ہے کہ عملی طور پر اقدامات ہو. السلام علیکم.